الصبح بدا من طلعته والليل رہی تھی اور مرحبا مصطفیٰ کے نعرے ہر طرف سے گونج رہے تھے۔ اس شان سے نبی پاک علیہ السلام کی معراج ہوئی، اور پھر جب سرکار جلوہ گر ہو رہے تھے، ریاض الاذہار صفحہ نمبر 210 کے اندر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور کہ جب جہاں سے بھی آپ کو آواز آئے تو آپ اس کی طرف توجہ نہ کیجیے گا۔ تو جب سرکار جا رہے تھے، حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار نے فرمایا مجھ کو دائیں طرف سے پکارنے والے نے پکارا، بائیں طرف سے پکارا، پھر آگے سے پکارا، پھر پیچھے سے ایک روایت کے مطابق ہوتا ہے یہ دائیں طرف سے یہودیوں کا وہ دائی تھا، اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اگر آپ اس کی آواز سنتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ بائیں طرف سے پکارا، وہ عیسائیوں کا دائی تھا، کہتے ہیں اگر آپ اس کی آواز سنتے اور اس کو جواب دیتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ اور آگے ایک عورت تھی جو بڑی بناؤ سنوار کے ساتھ آئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ بیان کرنا ہے، حضور نے اگنور کیا، توجہ نہیں فرمائی، آگے چلے گئے، اور کہتے ہیں اگر آپ اس کی توجہ دیتے، اس کی بات سنتے تو آپ کی امت جو ہے وہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دیتی۔ اور پیچھے وہ آتش پرست مجوسی لوگوں کے دائی تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اگنور فرمایا، کسی کی طرف نہ دیکھا۔ پھر سبحان اللہ آپ کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا کہ جس میں کھجوروں کے درخت تھے، فرمایا یہاں پر 2 نفل ادا کیجئے۔ سرکار براق سے نیچے تشریف لائے، 2 نفل ادا کیے، فرمایا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ المنورہ ہوگا۔ چونکہ واقعہ معراج تو مکے میں آیا نا، ہجرت مدینہ سے پہلے، اور سرکار نے پہلے ہی اپنے ہجرت گاہ کو ملاحظہ فرمایا۔ پھر ایک سفید زمین پر آپ کا گزر ہوا، جبریل علیہ السلام کا حضور یہاں اتر کر 2 نفل عطا کیجئے۔ 2 نفل پڑھے تو وہ کیا تھا؟ کوہ طور کا پہاڑ۔ فرمایا یہ وہی پہاڑ ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مقام حضور علیہ السلام کا سفر معراج جاری ہے۔ پھر ایک پہاڑ پر گزر ہوا کہ جس کا رنگ سفید اور چمکیلا تھا، اس جگہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی۔ فرمایا یہاں اتر کے نفل پڑھیے، سرکار اترے، نفل پڑھے، وہاں دعا کی، فرمایا جاہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس پہاڑ پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ ولادت۔ اسی لیے سنی مزاروں پہ جاتے ہیں جہاں اولیاء مدفون ہے نا، عند ذکر صالح تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت اترتی، جہاں وہ خود ہو وہاں کتنی اترتی ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ جہاں پیدائش ہوئی ہو وہاں جانا بدعت نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور بتا رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، جب بھی تو مزارات اولیاء پہ جا کے لوگ نفل پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں نا، ولی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ تو جب جائے ولادت پہ جانا سرکار کی سنت ہے تو پھر مولد نبی پہ جانا کتنی بڑی سنت کہلائے گی۔ جائے ولادت پہ سرکار معراج کے سفر پہ امت کو بتا رہے ہیں کہ نبی جہاں پیدا ہو وہاں جانا میری سنت ہے، اور جو مولد النبی جہاں مصطفیٰ خود پیدا ہوئے وہاں جانا کتنی بڑی سنت ہوگی۔ وہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ آج لوگوں نے اس کو مٹانے کی بڑی کوشش کی، لیکن لوگ اب بھی جاتے ہیں، جو حج عمرے پہ جاتے ہیں نا، مولد النبی جہاں سرکار پیدا ہوئے تھے، آج رات جب وہ رات آتی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت کی، تو عشاقہ نے مصطفیٰ جا کے پورے رات کھڑا ہو کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ یہ سرکار نے ہمیں تو سکھایا ہے کہ نبی کے جہاں ولادت ہو وہاں جانا چاہیے۔ اور پھر قربان جائیے، یہاں حضور کا گزر ہوا، سرکار گزر رہے تھے۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ گزرتے بخاری کے اندر بھی ہے، مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری او کما قال علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس۔ جب میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا، اس سے نگاہ مصطفیٰ دیکھی کیا ہے، حضور جا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا، قبر کو کیا دیکھا؟ قبر کا اندر منظر دیکھا، اور فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ کھڑے ہو کے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا نبی زندہ ہے۔ نبی کیا ہے بولیے؟ زندہ ہے۔ اور یہ جو بڑی مشہور روایت ہے، الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، خالی زندہ نہیں بلکہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور صحیح حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر شریف کے اندر زندہ،
اور اذان اور اقامت ہوتی ہے اور باقاعدہ سرکار قبر میں نماز پڑھتے ہیں. اذان اور اقامت کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. کئی صحابہ کو اذان و اقامت کی آواز سنائی دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب یہ واقعہ کربلا ہوا تھا تو خود صحابی کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ جب 3 دن مسجد نبی شریف کی معاذ اللہ یزید پلید نے بے حرمتی کی، مصطفیٰ کی قبر سے اس دن بھی اذان اور اقامت کی آواز آتی تھی. نبیوں کے تو قبروں میں اذان اور اقامت ہوتی ہے اور نبی نماز پڑھتے ہیں. اس سے پتہ کیا چلا کہ انبیاء اپنی قبر کے اندر ولی زندہ ہیں. پھر بیت المقدس کے پاس آسمان کے بے شمار فرشتوں نے سرکار کا احترام کیا اور حضور نے اپنے براق کو ایک پتھر میں باندھا. وہ پتھر میں باندھا تو اس پتھر میں سوراخ اس کا بند ہو گیا تھا کہ جس سے سابق انبیاء اپنی سواری کو باندھتے تھے. جبریل علیہ السلام نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا تو اس میں سوراخ ہو گیا. تو ایک ریشمی ڈوری تھی جو براق کے گلے میں ڈال کے اس کو اس کے ساتھ باندھ دیا گیا. نبی پاک علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. اور پھر تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے کہ جبریل علیہ السلام نے سرکار سے عرض کیا کہ کیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ اللہ آپ کو حور عین دکھائیں؟ حضور نے فرمایا میں نے کی تھی. فرمایا حضور وہ سامنے کھڑی ہیں، آپ کا استقبال کریں. سرکار فرماتے میں حور عین جنت کی حوروں کے پاس گیا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. تو میں نے کہا تم کس کے لیے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نیک خوبصورت ہیں اور ایسے مردوں کی بیوی ہیں جو پاک اور صاف ہے، جو کبھی مریں گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں نماز کا اہتمام کریں، قرآن پڑھیں، نیک اور پاک ہو جائیں. وہ جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں. یعنی وہ ہمیں کہتی ہیں ہم نیک اور پاک اور پاکیزہ لوگوں کی بیویاں ہیں جو کبھی مریں گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو لہٰذا ہمیں اپنا عبادت کا خیال کرنا چاہیے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں مسجد اقصیٰ میں یوں داخل ہوئے. فرماتے ہیں کہ میں جبریل آگے بڑھے تو میں نے انبیاء کو دیکھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا. پھر کہنے والے نے اذان دی، پھر اقامت ہوئی اور پھر سب انبیاء صفے باندھ کے کھڑے ہو گئے. پھر اس انتظار میں تھے کہ مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے، نماز امامت کون کرواتا ہے. جبریل کہتے ہیں، حضور فرماتے کہ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا. پھر میں نے 2 نفل نماز پڑھائی انبیاء کرام علیہ السلام کو. اور تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ تمام نبیوں نے حضور کو اپنا امام بنانا چاہا. بھئی کیوں بنانا چاہا؟ کہ ہمارے اندر بھی اقتداء کر کے مصطفیٰ کی خوبیاں آ جائیں. کیونکہ امام اور مقتدی کا ایک تعلق ہوتا ہے. امام کی جو چیزیں اچھی ہیں وہ مقتدی میں سرایت ہوتی ہیں. تو انبیاء نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنا مقتدا بنایا، خود مقتدی بنے، مصطفیٰ کو امام اور پیشوا بنایا تاکہ جو محبوبیت کے اثر مصطفیٰ میں ہیں وہ ہمارے اندر بھی آ جائے. سبحان اللہ. ایک یہ اس کے اندر حکمت لکھی ہے. اور قربان جو نماز اقصیٰ میں یہی تھا سر میں نے راز کہ آیا ہو مانا اول و آخر، کہ اول بھی مصطفیٰ ہے، آخر بھی مصطفیٰ ہے. کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یہ یاد رکھیے کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے ہمارا کہ یہ جو نماز حضور نے پڑھائی وہ روحوں کو نہیں پڑھائی. روح نماز تھوڑی پڑھتی ہے. نماز کا اطلاق اسی بھی ہوتا ہے جو جسم کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو روحانی اجتماع تھا، معاذ اللہ یہ تو خواب کی سیر تھی. خواب کی سیر نہیں. مرقات المفاتیح کے اندر حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی روحانی سیر نہیں تھی، یہ کوئی خواب نہیں تھا. روح نماز نہیں پڑھتی. نماز کے لیے جسم کا ہونا شرط ہے. اس روحانی اجتماع میں نماز کا اطلاق اسی بات پہ ہوتا ہے کہ انبیاء اپنے جسموں کے ساتھ موجود تھے. انبیاء اپنے اور نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے جسم کے ساتھ آگے جلوہ گر تھے. اعلیٰ فرماتے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. اجل میں نے موت. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی وفات مثل سابق وہی جسمانی ہے. یعنی جیسے ہی نبی کی روح نکلتی ہے پھر فوراً ان کے جسم پہ لوٹا دی جاتی ہے. نبی رب کی بارگاہ میں زندہ ہوتا ہے. نبی کی قبر میں اذان اقامت ہوتی ہے اور وہ نمازیں پڑھتا ہے. وہ پوری امت کا مشاہدہ کرتا ہے. یہی صاحب کا عقیدہ ہے اور یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اب آئیے کمالات نبویہ کا بیان ہو رہا ہے اور سرکار کے معراج کا بیان ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرکار نے دیکھا کہ جب سرخ ٹیلے کے قریب سے گزرے کہ فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اقصیٰ میں گئے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام ہیں. آسمانوں میں پہنچے تو چھٹے آسمان بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. اسی طرح دیکھیے آدم علیہ السلام
اقصیٰ میں موجود ہیں اور پہلے آسمان پر بھی موجود ہیں۔ سرکار براق پہ آ رہے ہیں، آدم علیہ السلام پہلے پہنچے، پتہ چلا نبی کی رفتار براق سے زیادہ ہے۔ اونچا بولو، نبی کی رفتار کیا ہے؟ براق سے زیادہ ہے، انبیاء کی رفتار، سبحان اللہ۔ اور ادھر بھی سرکار نے انبیاء کو اقصیٰ میں نماز پڑھائی اور ساتوں آسمانوں پہ انبیاء موجود ہیں، مصطفیٰ کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور اس سے پتہ چلا کہ ایک ہی وقت میں نبی اقصیٰ میں بھی آ سکتا ہے اور آسمان پر بھی آ سکتا ہے، وہ کسی وقت کا قید نہیں، ایک ہی وقت میں لاکھوں جگہ نبی جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دی پاور اور طاقت ہے۔ اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام نے وہاں پہ خطبے دیے، حضور علیہ السلام نے بھی وہاں پہ خطبہ دیا۔ اور پھر دیکھیے حضور نے فرمایا جب میں مسجد اقصیٰ سے باہر آیا تو 2 برتن مجھے پیش کیے گئے، ایک کے اندر شراب طہور پاکیزہ شراب تھی اور ایک کے اندر دودھ تھا۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کو اختیار ہے، دونوں میں سے جو چاہیں لے لیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دودھ کا برتن اٹھا کے پی لیا۔ تو جبریل نے عرض کیا حضور آپ نے فطرت کو اختیار کیا، فطرت کہتے ہیں دین اسلام کو، آپ نے دین اسلام کو اختیار کیا ہے۔ اور پھر شفا شریف جلد 1 اس کی صفحہ نمبر 290 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ پتھر کہ جس پہ سرکار اپنا قدم رکھ کے اب براق پہ تشریف فرما ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ وہ جو پتھر ہے نا وہ آج بھی بیت المقدس کے صحرا میں معلق ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کے مابین اسے معلق کیا ہے تاکہ نبی اس کے اوپر قدم رکھ کے براق پہ بیٹھیں۔ کہ لیکن اس کی خاص شان یہ ہے کہ سرکار نے جہاں اپنا قدم لگایا نا تو سرکار کے قدم کا نشان اس پہ ابھی تک بھی موجود ہے۔ اور فرمایا جس طرف قدم لگایا اسی طرف تعظیم مصطفیٰ میں آج بھی جھکا ہوا ہے۔ میں نے کہا تجھ سے تو پتھر اچھا ہے کہ جو سرکار کی نبوت کا اثر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم کا اثر بھی قبول کرتا ہے اور نبی کی تعظیم کے لیے آج بھی جھکا ہوا ہے۔ تجھے آج بھی نبی کی تعظیم ہضم نہیں ہوتی۔ بھائی نعت بھی تو حضور کی تعظیم ہے نا، درود و سلام بھی تو مصطفیٰ کی تعظیم ہے، قصیدہ بھی مصطفیٰ کی تعظیم ہے، یہ جشن معراج، یہ محفل میلاد، یہ سب مصطفیٰ کی تعظیم ہے۔ تو مومن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے ہر وقت جھکے ہوئے ہیں، وہاں پتھر بھی جھکا ہوا ہے۔ جب پھر سرکار کا قدم لگا آج بھی وہ تعظیم مصطفیٰ میں جھکا ہوا ہے۔ نہ جانے یہ لوگ کیوں سرکار کس طرح تعظیم نہیں کرتے۔ اور ہم سابقہ جمعے آپ کو بتا چکے کہ معراج صاحب قاموس میں لکھا ہے المعراج السلم، ڈکشنری، معراج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر نورانی سیڑھیوں کے ذریعے میری پرواز ہوئی، رستے میں ہوائی کرہ آیا۔ ہوائی کرہ یہ سماعت کیجئے کیا ہے؟ وہ ایک خزانہ ہے جس کو 70,000 زنجیروں سے باندھا ہوا ہے۔ یعنی خزانہ ایک ایسی جگہ کہ جس کے اندر اتنی خطرناک ہوا ہے کہ جس ہوا کو 70,000 زنجیروں سے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور زنجیر کیا ایک جو فرشتے کا پر ہے نا وہ اس زنجیر کے اوپر ہے، وہ ہر وقت اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ قوم عاد پہ جب عذاب آیا تھا، قوم عاد پہ، تو ایک انگوٹھی کے سوراخ کے برابر، ایک انگوٹھی کا سوراخ کتنا ہوتا ہے جس میں وہ ڈالتے نگینہ، ہلکا سا، اس ہوا کو کھولا گیا تھا، قوم ثمود ساری نیست و نابود ہو گئی تھی۔ یعنی جس کو 70,000 زنجیروں سے جکڑ کے رکھا ہو، اب خود سمجھے وہ کتنی بڑی ہوا کا خزانہ ہوگا، یعنی کتنی بڑی اس نے جگہ کو گھیرا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم وہاں سے بھی گزر گئے، سرکار کو اس نے نقصان نہ دیا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ پھر قرہ ناری آیا کہ جہاں جو جائے تو جن بھن کے کباب ہو جائے، کوئلہ ہو جائے۔ اور قرہ زمہریری آیا کہ جہاں کوئی گزرے اتنی ٹھنڈک ہے وہاں پہ کہ وہ برف کی طرح جم کے ہلاک ہو جائے۔ اب لوگوں نبی پاک علیہ السلام کو کیا اپنی جگہ خاکی کہتے ہو؟ اگر نبی پاک علیہ السلام کی حقیقت بشریت ہوتی معاذ اللہ تو قرہ ناری میں تو بشر جا نہیں سکتا، جل کے راکھ ہو جاتا۔ قرہ زمہریری میں جاتا تو ٹھنڈا ہو کے بندہ مر جاتا۔ صاحب مواہب دنیا فرماتے ہیں مصطفیٰ کی حقیقت نور ہے، اس سے پتہ چلا کہ خاکی بندہ تو قرہ ناری میں جا نہیں سکتا، قرہ زمہریری میں جا نہیں سکتا۔ ارے قرہ زمہریری کیا مصطفیٰ کو ٹھنڈا کرتا؟ قرہ ناری کیا مصطفیٰ کو جلاتا؟ بلکہ جب مصطفیٰ کی پرواز قرہ ناری کے پاس سے گزری، قرہ زمہریری کے پاس سے گزری، قرہ ہوائی کے پاس سے گزری، یہ تینوں قرے آگے بڑھ بڑھ کر مصطفیٰ کو سلامیاں پیش کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اللہ یا
کے 4000۔ اور پھر آسمانوں کا سفر ہوا حضور علیہ السلام کا، بخاری شریف کے اندر ہے کہ جبریل علیہ السلام نے دروازہ بجایا تو وہ جو فرشتے تھے علماء کی شرح کے ساتھ، انہوں نے کہا کروڑوں سال ہو گئے آپ کا تو یہ رستہ ہی نہیں ہے، آپ آج اس طرف، یعنی آپ کا مقام سدرۃ المنتہا، آپ تو اس طرف جاتے ہیں ڈائریکٹ، یہ آج آسمانوں پہ جو قفل ہیں، جو تالے لگے ہوئے ہیں، اس کو کیوں کھلوا رہے ہیں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یہ تو پوچھو ساتھ کون ہے؟ کہا اللہ کے محبوب ہیں، تو کہا مرحباً بکا یا رسول اللہ، موسٹ ویلکم، خوش آمدید آقا ہیں۔ محدثین نے لکھا اس سے پتہ چلا کروڑوں سال بیت گئے، آسمان میں تالے پڑے تھے، وہ فقط مصطفیٰ کے معراج کے منتظر تھے، کب آمنہ کے لال کی سواری یہاں سے گزری اور سرکار کے تعظیم تالوں کو کھلوا دیا۔ یہ بھی سرکار کے لیے ملک میں دی ہے نا، آسمان بھی مصطفیٰ کے ہیں، سرکار بھی سرکار کے آسمان اللہ نے مصطفیٰ کے ملکیت میں دے دی، ان کے ہینڈ اوور قبضے کے اندر ہے، اور تالا بھی مصطفیٰ کے لیے کھلوایا۔ سمجھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔